ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے, جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا, وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے, ہم حیران یہ کیسے نہاتے ہیں اتنی دیر میں. کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں, اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے, پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے, تو مجھ سے بھی دباتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے, اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ اچھا, تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام, اور چپکے چپکے. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج, ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا, لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ. اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں, اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں, ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش, دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پورا محلہ دعا کر رہا تھا, اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ سیاسی تھے, جمعیت کے تھے, تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی, تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا, اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے.
اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں. والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں. میں نے کہا ذرا بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلو. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں میں گیا نہ ہوں. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے. کوئی شوبازی نہیں تھی, ایسے چپکے سے گئے اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیا. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا, تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا, میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. تو ان کو غسل دیا اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد. جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے. لوگ کہہ رہے یار یہ اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا, مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے نا, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے. تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا, پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا باربڈوس میں واللہ عالم. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہا یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو, جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. امریکہ چلے گئے, حوادث سے زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. تو مجھ سے ملنے آئے اسپیشل یہاں پہ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں, مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے. دور بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ گھر سے, بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط